ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم. صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. بلغ العلا بکمالہ، اڑتے پرندے صبح صبح لے کر وہ ہر ایک گل کی بو کر رہے تھے یہ گفتگو. بلغ العلا بکمالہ، جی روشنی سے بھری فضا جہاں تک بھی اٹھتی تھی نگاہ، آ رہی تھی ہر سو یہ صدا کشف الدجا بجمالہ. بلبل بھی اپنے ذوق میں ڈالے ہوئے گل توق میں کہہ رہی تھی شوق میں کشف الدجا بجمالہ. چڑیوں کے سن کرے چہ چہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، سنیوں پہ واجب ہے وہ کہے صلو علیہ وآلہ. میرے ساتھ ساتھ مل کر پڑھ لیں. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. انتہائی واجب القدر دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، سب کو پہلے تا اسی ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرنے اپنے بزرگ اقبال بٹی صاحب ان جملہ صاحبزادگان، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. بڑا خوبصورت پروگرام، جس محبت کے ساتھ، جس پیار کے ساتھ، جس عشق کے ساتھ انہوں نے سجایا، اللہ ان کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے. محبت والے آدمی ہیں، محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس محبت کا صلہ دنیا آخرت کے اندر عطا فرمائے. اور یقین کریں جس جگہ ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے وہ جگہ اس وقت عام جگہ نہیں ہوتی، بلکہ اس وقت جنت کا ٹکڑا بن جاتی ہے. اور یہ تو میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، حضور کی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ اذا مررتم بریاض الجنہ فرتو، اے صحابہ جب جنت کے باغوں سے گزرا کرو کچھ کھا پی لیا کرو. یا رسول اللہ دنیا میں جنت کے باغات سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مجالس الذکر، ذکر کی مجلسیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہوں، اس وقت وہ زمین کا خطہ عام خطہ نہیں ہوتا بلکہ اس وقت جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے. یا رسول اللہ پھل کھانے سے کیا مراد ہے؟ جو اقبال صاحب نے لنگر بنایا، بریانی تقسیم کریں گے، وہ پھل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کیوں کہتے ہو، یہ جنت کے پھلوں کو کھانے کے مترادف ہے. تو اس لیے اگر سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کہتے رہیں گے تو سمجھیں آپ جنت کے باغات سے پھل کھا رہے ہیں. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ فرشتے اللہ کے ایسے ہیں، فرشتوں کا ایک گروہ ایسا ہے جن کا مقصد روح زمین پر پھیل جانا. اور مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جاؤ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے ان مجلسوں کے اندر جا کر بیٹھ جاؤ. اور فرمایا فرشتے روح زمین پہ وہ مجلسیں ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور جس جگہ اللہ رسول کا ذکر ہو رہا ہو فرشتے وہاں گھس گھس کر بیٹھتے ہیں. اور اللہ کی بارگاہ کے اندر جب جاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ہاں فرشتوں کیا خبر لائے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ آج ہم روح زمین کے فلاں کنارے فلاں جگہ پہ گئے تھے، تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر ہو رہا تھا. اللہ فرماتا ہے جو محفل کے اندر آئے تھے تو وہ کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ وہ جنت کا حصول چاہتے تھے، جنت کی خواہش کر رہے تھے اور جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. سنیے میرے بھائیوں کیا فائدہ ہے مجالس ذکر کا، میلاد کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز کے حصول کے لیے بیٹھے تھے؟
اپنا گھر بار کاروبار چھوڑ کر کس مقصد کے لیے بیٹھے تھے؟ فرشتے فرماتے ہیں اللہ وہ جنت کا حصول چاہتے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو رب لم یزل ولا یزال فرماتا ہے فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے ان سب کی بخشش فرما دی۔